وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی گفتگو کا موضوع جو آپ حضرات نے تجویز فرمایا ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اور یہ حکم ملا ہے کہ تزکیہ نفس کے متعلق امت میں جو جد و جہد ہوتی رہی اور تزکیہ نفس کا جو اصل مقام ہے اس کے متعلق بات کی جائے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر اللہ تعالی نے اپنی ذات کے ہونے کے دلائل دیے ہیں، اور بار بار یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، اللہ تعالی تمہاری نیتوں سے باخبر ہے، خدا کے علم میں ہے کہ تم لوگ کیا کام کر رہے ہو۔ اور فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ جب تین آدمی آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں وَهُوَ رَابِعُهُمْ، تو ان میں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، اور جب پانچ آدمی بات کرتے ہیں تو چھٹا ان کا پروردگار ہوتا ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ زمین کی تہ میں کوئی کومپل بھی پھوٹتی ہے تو اس کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے، اور ہمارے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اندر لے رکھا ہے۔ ایک جگہ یوں ارشاد باری تعالی ہے کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں نہ ہو، یہاں تک کہ لا یستاخرون ساعۃ، جو موت کا وقت ہم نے متعین کیا ہے ہمیں اس پہ اتنی قدرت حاصل ہے کہ ایک لمحہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اپنی قدرت کا یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اتنی وسیع ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کے لیے کچھ دائرے مقرر کر دیے ہیں، اور وہ انہی میں تیرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور سورج کی یہ ہمت نہیں ہے، سورج کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کے ساتھ جا ملے، اور چاند کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سورج سے جا کے ٹکرائے۔ تو اللہ تعالی کا علم اور اللہ کی قدرت جسے بار بار قرآن نے ذکر کیا ہے، آپ سوچئے کہ کسی انسان کے سامنے یہ چیزیں رہیں اور اسے پتا ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہو، یقین ہو کہ اللہ کی ذات اس پہ پوری قدرت رکھتی ہے کہ ان اعمال کی جزا مجھے دے، اور چاہے تو ان گناہوں کی پاداش میں دنیا میں ہی مجھ پہ کوئی آفت آ جائے، اور وہ ذات چاہے گی تو آخرت میں سزا دے، اور وہ ذات چاہے تو معاف کر دے۔ تو یہ سارے علم کا اللہ کی ذات کے ہونے کا یقین جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان کوئی ظلم یا زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالی کی ذات کے ہونے کا یقین اور اس ذات کے سننے کا یقین اتنا زیادہ دل میں رچ بس جائے کہ انسان کی کوئی حرکت
حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پاؤں کا ہلنا اور اس کی نگاہ کا دیکھنا، یہ سب چیزیں اسی اثر کے تحت ہونے لگیں، تو آپ ایسے انسان کی حالت کا تصور کیجئے کہ وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، صبر ہے، توکل ہے، شکر ہے، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، اخلاقیات میں جو کچھ علماء نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر لوگوں نے، وہ کہتے ہیں صرف ایک حرف اس کا مجموعہ ہے، اور وہ ہے عدل، انصاف، بس۔ جس شخص میں عدل ہے، جس شخص میں انصاف ہے، اس میں ساری خوبیاں پائی جائیں گی، اور جس شخص میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اس کی ساری خوبیوں کا کوئی اعتبار کیا نہیں جا سکتا۔ عدل اپنی ذات سے، عدل اپنے دشمنوں تک سے، اور عدل اپنے دوستوں تک سے، اور یہاں تک کہ اپنی اولاد، اپنے گھر میں ہر جگہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی جو شخص کوشش کرتا رہتا ہے، اس میں ساری اخلاقی خوبیاں آ جاتی ہیں، اور جب عدل سے بات ہٹ جائے تو پھر بات بگڑ جاتی۔ اس عدل کا قیام اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اس جد و جہد میں گزری ہے کہ عدل قائم ہونا چاہیے۔ جو بات جس نے کہی ہے اسے اس کا ذمہ داری اس کی قبول کرنی چاہیے کہ یہ بات ایسے کہی تھی، اس کا اثر یہ ہے، یہ جملہ میں نے ایسے لکھا ہے، اس کا اثر یہ ہے، فلاں کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے، اس شخص کو اس نیکی کا اجر ملنا چاہیے، فلاں شخص میں خوبی ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تمام کی تمام بھلائیاں اور خوبیاں انسان میں جتنی بھی ہیں، اسلام نے ایک لفظ میں سے سمیٹ لیا ہے، اور وہ یہ کہ عدل۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی بھی گروہ، کسی بھی قوم، اس کے خلاف تمہارے دل میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ بے انصافی کرو۔ اعدلوا، اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، اور تقوی کی بات یہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل پوری کائنات پر حاوی، اور ان کی پوری حیات طیبہ میں ایک ایک جگہ پہ آپ دیکھیے یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، حتیٰ کہ بدر جیسے میدان میں اپنے دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سب میں عقل مند شخص یہ ہے، اور اگر قوم اس کی بات مان جائے تو فلاح پا جائیں گے۔ اور وہ کافروں کو سمجھا رہا تھا کہ لڑو نہیں، وہ کہہ رہا تھا یہ جو لڑائی ہوگی تو اس کے بعد تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا، یہ جو مسلمان ہیں اگر ہم لوگ مارے گئے تو ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے چچا زاد، پھوپھی زاد، کوئی نہ کوئی بھائیوں کا رشتہ کسی قبیلے کا، کسی قوم کا ہے ہی آخر۔ تو ان کے دل میں تو اتنا ایمان اور یقین ہے خدا کی ذات پہ کہ انہیں تو کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور ہمارا اللہ کی ذات سے کوئی ایسا تعلق نہیں بنتا۔ ہم جب یہ سر کٹے ہوئے دیکھیں گے نا تو خود شرمندگی ہوگی کہ یہ پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، کیوں مارتے۔ اور ایک شخص کے خون کا جھگڑا ہے امر کا، تم ان سے مطالبہ کرو، یہ تمہیں 100 اونٹ اس کی دیت ادا کر دیں، مت لڑو۔ یہ ساری باتیں وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اور انہوں نے کیا کیا، ادھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک شخص اس پوری فوج میں ایسا ہے کہ لوگ اس کی مان لیں تو فلاح پا جائیں گے۔ اور ہوا کیا، ابو جہل نے جب یہ باتیں اس کی سنی تو اس نے کہا کہ تم عورتوں کے پاس چلے جاؤ، میدان جنگ میں آ کے روتے ہو، اور پھر اس نے کہا کہ تم اس طرح کرو، خوشبو لگا لو اور کچھ ہاتھوں میں چوڑیاں وغیرہ پہن لو، اور تانے اس نے دیے۔ اور یہ تانا سن کے آدمی اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھے اور تانا کھائے نہیں، یہ بڑی خوبی، بہت بڑی اخلاقیات کی بات ہے، وگرنہ تانے میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ کوئی تانا ہی دیتا ہے نا کہ تم یار
تمہاری غیرت کدھر مر گئی ہے الیاذ باللہ، اور اس کے نتیجے میں وہ اس کے قتل تک کے درپے ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبی ہے انسان کی کہ انسان عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور اس نے کیا کیا، اس نے یہ سارے تانے دے کے اس کا وام راہو ہائے امر تیرا خون، بس جب یہ اس نے نعرہ لگایا تو عمر کے بھائی اٹھ کھڑے، انہوں نے کہا تم ساری اپنی یہ نصیحتیں اپنے پاس رکھو، ہم تو اپنے بھائی کا خون لے کے ٹلیں گے، اور جنگ بدر برپا ہو گئی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہجرت کر کے آ رہا تھا اور ان کافروں نے مجھے راستے میں پکڑ لی، اور ان کا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہیں قتل تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مسلمانوں کے ساتھ لڑائی، اور ہمارا قافلہ بھی ایک جا رہا ہے، ہم لوگ بھی جا رہے ہیں، لشکر بلکہ جا رہا ہے، تو تم یہ وعدہ کرو کہ تم ہمارے خلاف لڑو گے نہیں، آؤ گے نہیں، تو ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا میرا وعدہ ہے میں تمہارے خلاف لڑوں گا نہیں، میری جان چھوڑو، کسی طرح پہنچوں میں مدینہ طیبہ۔ یہ پہنچے، انہوں نے صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ وعدہ کر آیا ہوں، آپ دیکھیے کوئی تعویل، کوئی گنجائش، ہزار چیزیں ہو سکتی تھیں کہ یہ وعدہ کس طرح کیا گیا تھا، حالات تھے، جان بچانے کو جھوٹ بولا، یہ وہ، کچھ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وعدہ کر چکے ہو، ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگ میں نہیں لے جا سکتے، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ عدل ہے، اور وہ غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں کہ ریت آنسوں سے تر ہو گئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنا احساس مجھ پہ طاری ہوا کہ میں نے جب سجدے میں تھے تو دونوں شانوں سے پکڑ کے اٹھا لیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول انہ سینجز لک ما وعدتک، جو اللہ نے وعدہ کیا آپ سے پورا ہو کے رہے گا، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ یہ اس غزوے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آدمی بڑا عزیز تھا، مگر فرمایا نہیں تم وعدہ کر کے آئے ہو، اپنے وعدے کو پورا کرو، ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جائیں گے، میدان جنگ میں تم نہیں آ سکتے۔ یہ عدل ہے، انصاف۔ اسی عدل کا حکم دیا ہے ساری زندگی میں کہ ہر مقام پہ انصاف کرتے رہو۔ قرآن پاک میں اتنے واقعات آئے ہیں کہ جو شخص عدل سے ہٹا ہے، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً عتاب فرمایا کہ یہ عدل انصاف کیوں نہیں کیا گیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ قرآن پاک بھرا پڑا ہے ان واقعات سے۔ اس کی تفصیل کیا عرض کریں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، دو آدمی آئے، ایک نے کہا حضرت میرے پاس 99 دمبی ہیں، ہمارا مشترکہ کاروبار ہے، اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولیہ ناجتم واحدہ، اور میری ایک دمبی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ظلم کر کے مجھ سے وہ ایک بھی میری دمبی ہڑپ کر لے اور سارا کاروبار اس کا ہو جائے، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر لیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ دوسرے فریق کی بھی سنتے، انہوں نے کہا لقد ظلمک، یہ تو تجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، دوسری طرف کی بات نہیں نہ سنی، اور سنے بغیر انہوں نے کہہ دیا لقد ظلمک، یہ ظلم ہو رہا ہے تم پہ۔ ان کے یہ کہنے پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرے فریق کی سنے بغیر تم نے کومنٹس دے دیے، اور تم ہمارے نبیوں یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، ہم نے زمین میں تمہیں خلافت دی ہے، زمین میں تمہیں حکمرانی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فظن داؤد انما فتناہ، داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اوہو میری آزمائش ہو گئی اور خدا نے مجھے جانچ لیا ہے، اور یہ آزمائش میں مجھ سے خطا ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی ہے۔ دونوں کی سن کے کچھ بولنا چاہیے تھا، ایک کے بیان پہ ہی بولنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے سامنے توبہ کی۔ یہ عدل ایسی چیز ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر میں بھی، باہر بھی، جہاں بھی ہے عدل۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گورنر تھے ایک جگہ کے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں کہیں گئے ہوئے تھے، ان کے پاس ٹھہرے اور واپس جا رہے تھے مدینہ طیبہ، تو انہوں نے کچھ پیسے ان کے حوالے کیے اور کہا یہ پیسے لے جاؤ اور یہ بیت المال کے پیسے۔ انہوں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ان پیسوں سے تجارت کر لوں اور یہاں سے کچھ چیزیں خرید کے مدینہ منورہ لے جاتا ہوں، راستے میں اور شہر پڑتے ہیں بیچ دوں گا، اور جو پیسے ہوں گے وہ آدھے میرے نفع کے اور آدھے بیت المال کے۔
لیکن آپ کی اجازت درکار ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور بات بھی صحیح تھی. آخر شہروں میں اترنا تھا، گھومنا تھا، مال کو بیچنا تھا، اپنا وقت اور صلاحیتیں انہوں نے لگانی. شریعت نے اس کاروبار کی اجازت بھی دی ہے. مشترکہ یعنی ایک شخص کی محنت اور ایک کا سرمایہ. جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے عرض کیا، ان کے والد امیر المومنین تھے نا، انہوں نے کہا حضرت یہ پیسے تھے، اتنا سرمایہ اس میں مزید بڑھ گیا ہے، یہ میں نے تجارت کیا ہے، اتنے نفع کا حصہ میرا ہے یہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا بھی اور کوڑا بھی رسید کیا اور فرمایا سرکاری پیسے پہ تم تجارتیں کرتے پھرتے، اور فرمایا خبردار جو آئندہ ایسی کوئی کام ایسی حرکت ہوئی، اور سارا نفع انہوں نے بیت المال میں داخل کرا دیا اور کہا یہ عمر کا مال نہیں ہے کہ اس کا بیٹا تجارت کر لے، یہ مسلمانوں کا مال ہے اور اس پہ یہ درست ہے. یہ عدل تھا، انصاف. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا جھگڑا کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے تو 2-4 دلائل دینے کے بعد وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا عمر میری ماں مرے، تیرے عہد میں ظلم ہو جائے، تیرے عہد میں انصاف نہ رہے تو پھر کس دور میں انصاف ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل چپ ہو گئے اور کہا مدینہ منورہ میں زید رضی اللہ عنہ قاضی ہیں اور ان کی عدالت میں چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں. یہ عدل ہے، انصاف ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ ان کے منہ پہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تیرے زمانے میں بھی عمر اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر انصاف کب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، وہ کہتے تھے کہ میں نے صرف اتنا کیا کہ میں نے کہا امیر المومنین آپ یہاں بیٹھ جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اس مقدمے میں یہ پہلا ظلم ہے جو تم کر رہے ہو، کیا جو میرا دوسرا فریق ہے اسے بھی یہیں بٹھاؤ گے؟ ہم دونوں کو برابر رکھو. اور زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہی کیا، لیکن میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ڈانٹ بھی سنی. انہوں نے کہا بالکل نہیں، جب لوگ آئیں تو برابر کی سطح پہ بات کرو. یہ عدل جو ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے کسی بھی انسان میں اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ذہن میں پوری طرح یہ بات بیٹھ نہ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کو قدرت ہے وہ اس پہ گرفت کر سکتا ہے اور اللہ قیامت میں مجھ سے پوچھے گا اور مجھ سے حساب لے گا. جب یہ بات آ جاتی ہے نتیجہ یہ کہ انسان بچے کو مارتے ہوئے بھی گھبراتا ہے کہ اس کو کتنا جرم ہے، کتنی مجھے سزا دینی. بیوی کے حقوق ہیں ان کو بھی سوچتا ہے کہ اس نے کتنا کام کیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، کیا تعلق ہے، انصاف کس چیز کا نام ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے. اپنی ذات کے متعلق سوچتا ہے کہ میں کتنا کام کرتا ہوں، اللہ کے کتنے انعامات ہیں، میرا سونا 8 گھنٹے 10 گھنٹے 4 گھنٹے کتنا ہونا چاہیے، کتنا میرا وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہونا ہے. اللہ کا بھی کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جس مالک نے اتنا کچھ دیا ہے کیا اس کی نماز پڑھنے کے لیے مجھے 15 منٹ نہیں ملتے؟ یہ کیسا ظلم ہے کہ اسی کی کائنات میں جی رہا ہوں، اسی کا فضل، اسی کی مہربانی، اسی نے یہ سب کچھ دیا ہے اور میں اپنے اوقات میں 15 منٹ اسے نہ دے سکوں، 1 گھنٹہ نہ دے سکوں. یہ تو بڑی زیادتی ہے. جب عدل قائم کرے گا اپنے اندر ترازو تو پھر اللہ کے حق بھی پورے کرے گا، پھر انسانوں کے حقوق بھی پورے ہوں گے. مگر بنیاد اس عدل کی آپ دیکھیے کیا بنی، وہ یہ بنی کہ اللہ کے ہونے کا تصور اور یہ تصور کہ خدا کے سامنے جواب دینا، اللہ کے سامنے بات کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات بہت آسان تھی، بہت زیادہ آسان تھی. وہ تو ہستی ایسی تھی کہ جو شخص ان کی مجلس میں گیا ہے، جو شخص ان کی صحبت میں گیا ہے ایمان لے کے اور مسلمان ہو گیا ہے تو وہ تو گویا ایسے تھا کہ پہلے دن سے اس کے درمیان عدل اور انصاف کا ترازو اندر لگ جاتا تھا. پھر وہ ظلم نہیں کرتا تھا، پھر وہ گناہ سے بچتا تھا، پھر اس کی زندگی یکسر تبدیل ہوتی تھی. آہستہ آہستہ اتنی تبدیلی آ جاتی تھی کہ وہ جو ڈاکو اور چور کہلاتے تھے وہ لوگوں کے رہنما بن گئے. حضرت ادئی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ادئی اس دن کیا حال ہوگا جس دن یمن سے ایک عورت چلے گی اور زیورات سے لدی ہوئی اور اس گھر کا آ کے طواف کرے گی بیت اللہ کا، اور راستے کا کوئی خوف اسے نہیں ہوگا، سب طرف امن ہوگا سوائے جنگل کے بھیڑیوں کے اور کسی چیز کا خوف اسے نہیں ہوگا. تو حضرت ادئی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے یہ بات سنی اور میں سوچتا رہا کہ میرے قبیلے کے ڈاکوؤں کو کیا ہو جائے گا.
یہ سارے مر جائیں گے، یہ کیا ہو جائے گا، آخر وہ ہمارا قبیلہ کہاں جائے گا؟ اور جس دن انہوں نے دیکھا ایک عورت کو طواف کرتے ہوئے اور وہ زیورات پہن کے طواف کر رہی تھی، تو ادھر رضی اللہ عنہ کا اس سے پوچھو یہ یمن سے آئی ہے؟ تو پوچھا ان کے شاگردوں نے جا کے، اس سے کہا میں یمن سے آئی ہوں اور اکیلی آئی ہوں، اور راستے میں بالکل کوئی روکنے والا نہیں تھا، پرامن تھے سارے راستے۔ تو حضرت ادھر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو گئی کہ سارے راستے پرامن تھے اور کسی نے انہیں تنگ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا۔ انہیں مزید کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی، ایکسٹرا کسی تربیت کی ضرورت اور زیادہ نہیں تھی، جو تربیت ہوتی تھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے تھے، جو انصاف سے ذرا ادھر ادھر ہوتا تھا وہ بھی تزکیہ وہیں ہو جاتا تھا۔ اور اس تزکیے کا حال یہ تھا، اس صفائی کا حال یہ تھا، نفس کی اصلاح کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے صبح اندھیرے میں تشریف لا رہے ہیں اپنے گھر سے، اور ایک عورت ملی ہے راستے میں گلی میں، اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا فلاں کی بیوی۔ فرمایا نماز کے بعد نماز پڑھائی، اس صحابی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا تمہارے اپنی بیوی سے تعلقات ان کا بہت اچھے ہیں؟ کہا کہ اچھا اس سے بھی بلاؤ، وہ بھی آ گئے اور فرمایا یہ تم اس سے کہہ رہی ہیں طلاق لینی؟ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول ان میں کوئی نقص نہیں، بڑے اچھے ہیں اور صحیح ہیں، مگر میرا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے شوہر تو ہیں لیکن میرے دل نے انہیں شوہر کے طور پہ کبھی قبول نہیں کیا، تو میں ڈرتی ہوں کہ اس حال میں مر جاؤں اور قیامت میں خدا مجھ سے یہ پوچھے کہ تم جسمانی طور پر ساتھ رہیں اور اندر تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ نہیں تھا، تو میں کہیں منافقوں میں کھڑی نہ کر دی جاؤں، اس لیے میں چاہتی ہوں طلاق ہو جائے، میرا اندر ساتھ۔ یہ حال ہے اس تزکیے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون کو حاصل ہے۔ وہ عہد ہی اتنا مبارک تھا، وہ صحبت ہی سب کچھ تھی۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں پانی حاصل کرنے کے لیے، کنواں کھودو، ریت مٹی کیا کیا چیزیں نکالو، پھر جا کے پانی ملتا ہے۔ پینے کے لیے پیاس تب بجھتی ہے، اور مثال سے سمجھنا تو ایسے سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو جو آ گیا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے سمندر کے کنارے کھڑا کر دیا کہ لو پیتے رہو۔ اب تمہاری جتنی استعداد ہے اس میں ترقی ہو جائے گی۔ اور پھر ساری اخلاقی تعلیمات دیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میرے اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ اللہ نے مجھے کہا ہے جو مجھ سے کاٹے میں اسے جوڑ کے رکھوں، اور جو مجھ سے ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، اور جو مجھے محروم کرے ضرورت کے وقت میرے کام نہ آئے، جب اس کو ضرورت پڑے تو میں اس کے کام آؤں۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے یہ سکھایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یاد بھی دلایا کہ اس کافر نے، اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو فرماتے تھے چھوڑو اس بات کو بھول جاؤ، میرے اللہ نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ جو مجھے محروم کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے میں۔ بدر میں جب پٹ گئے یہ لوگ، انہوں نے جا کر ایک آدمی باقاعدہ تیار کیا اور تلوار دے کے بھیجا زہر میں بجھا کے، اور اسے کہا تمہاری بیوی بچے سب ہمارے ذمے ہیں مکہ والوں کے، تم اپنا کام کر کے لوٹا، اور کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ رہا ہے کہ حدیبیہ کے بعد کچھ تحفے، کچھ تحائف، کچھ چیزیں آئیں تو فرمایا مکہ مکرمہ میں بھیجو ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ رملہ رضی اللہ عنہ میں حبیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ میرے والد ابو سفیان کافر ہیں، کیا میں ان کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا بالکل کرتی رہو۔ کوئی خاندانی تعلقات، ذاتی چیزیں، یہ تزکیہ ہے اندر کا، انسان اس سے بنتا ہے، اور یہی چیز صحابہ رضی اللہ عنہ میں آ گئی۔ حضرت اشعث رضی اللہ عنہ کی مسجد تھی، اور لوگوں نے صبح کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہر ایک کے سامنے کپڑوں میں لپٹا ہوا ایک ایک جوڑا کسی نے لا کے رکھ دیا۔ وہ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا اس آدمی نے کہ حضرت اشعث رضی اللہ عنہ کو ایک تجارت انہوں نے کی تھی اور بڑا نفع ہوا ہے،
تو وہ تم سب کے لیے جوتے خرید کے لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے محلے کے جتنے نمازی ہیں سب کو میں اپنی طرف سے تحفہ پیش کروں۔ یہ ان کا تزکیہ ہوا تھا، مال کی محبت نہیں تھی، اور یہ جذبہ تھا کہ دوسروں پر خرچ کریں، دوسروں کے کام آ جائیں۔ اس جذبے کے تحت یہ سارا کام کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنے متقی انسان، اتنے پرہیزگار، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سارا مال ایک مرتبہ تقسیم کیا اور بیت المال میں نماز پڑھی اس زمین پہ، اور فرمایا الحمدللہ میرے دور میں 2 مرتبہ ایسے ہو گیا ہے کہ ہم نے سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میں نے اس جگہ پر نماز پڑھی ہے جہاں کبھی نماز لوگوں نے نہیں پڑھی، تاکہ خدا کے ہاں یہ زمین بھی میری گواہی دے کہ ہم نے مسلمانوں کے مال سے کچھ نہیں لیا۔ اور وہ کہتے ہیں اگلے دن کا حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں بازار میں آئے اور اپنی تلوار انہوں نے کہا کسی سے کہ تم خرید لو۔ اس نے کہا حضرت کیا ضرورت پیش آ گئی بیچنے کی؟ تو کہا میرا تہمت بہت زیادہ پھٹ گیا ہے، اس پہ میں نے چیتھڑے کپڑے لگا لیے ہیں، اور خدا کی قسم علی کے گھر میں اتنا بھی ہوتا کہ وہ ایک چادر خرید سکے تو تلوار نہ بیچتا۔ دل دھل گیا تھا دنیا کی محبت سے، بڑائی سے، نام سے، اور کوسوں دور تھے اس سے کہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ اس جذبے ہی کا اثر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دور میں کسی کتے کو خارش ہو جائے اور وہ خارش کی وجہ سے مر جائے تو عمر ڈرتا ہے، خدا پوچھے گا کہ عمر اس کا بندوبست کیوں نہیں کیا تھا، اس کی دوائی کا کیا بنا تھا۔ یہ اسی عدل کا اثر ہے، اس اندر کے تزکیے کا اثر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی صفائی ایسے ہو گئی۔ یہی چیز تابعین میں آئی، یہی چیز تبع تابعین میں آئی۔ ان میں سے ہر آدمی اس بات سے ڈرتا تھا کہ کسی کا حق ہمارے ذمے نہ رہ جائے، کسی کی برائی نہ ہو جائے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس بات پہ خدا کے ہاں جواب دینا پڑ جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی ایک بڑے ولی اللہ تھے، بزرگ تھے، ان کے محلے میں رہتا تھا، اور فرماتے تھے میں ایک دن رات کو سفر سے آیا تو ان کی قرات کی آواز آ رہی تھی، بیٹھک میں کہیں نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کتنی بھدی آواز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب گھر پہنچا تو نیند تھی، سو گیا کہ اٹھ کے نماز پڑھوں گا، تو خواب میں نے ایک فرشتے کو دیکھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ میری مغفرت ہو سکتی ہے، میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس فرشتے نے مجھے کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حسن بصری اگر حبیب کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اسے بخش دیں۔ فرماتے تھے میں اٹھا اور بڑا شرمندہ ہوا کہ جس شخص کی آواز کے متعلق میں یہ سوچ رہا تھا، خواب میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ اسی کے پیچھے جا کے نماز پڑھو تو تمہاری معافی ہو جائے گی۔ یہ جذبہ تھا ان لوگوں میں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے متعلق کوئی ہمارے ذہن میں بدگمانی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، اور لوگ کسی طرح امن میں، اطمینان میں رہیں۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی حال تھا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کسی نے کہا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابو حنیفہ آج آپ کی غیبت کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، کہنے لگے وہ نہیں مجھے کہہ سکتے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ابو حنیفہ بڑے عقل مند ہیں، جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں وہ مجھے دے دیں گے ایسے میری غیبت کر کے، وہ اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی نے جا کے کہا تو بس ہنسے اور کچھ نہیں فرمایا۔ بات بھی ایسی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو مشقت کر کے نیکی ہم کما رہے ہیں، رات کی نیند چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، پیسہ رکھنے کو جی چاہتا ہے، اس کے باوجود خرچ کر رہے ہیں، اپنی ضروریات کی بجائے دوسرے کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، اور غیبت کر کے، ظلم کر کے یہ نیکیاں قیامت میں اس کے کھاتے میں چلی جائیں تو ہمیں دنیا میں بھی تکلیف اٹھانی پڑی، آخرت میں بھی تکلیف اٹھانی پڑی، پاس کیا رہا؟ اسی وجہ سے یہ حق کا اعتراف جو تھا ان میں بڑی خوبی تھی کہ جو چیز حق ہے اس کا اعتراف کرو، اور جو چیز باطل ہے اس کو مت مانو، بالکل اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل اتنے بڑھ کیوں گئے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جہاں لوگوں نے کہا یہ کافر ہے، یہ علی اعوذ باللہ مرتد ہو گیا ہے، لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بالکل علی کافر نہیں ہے، علی مسلمان ہے، علی کی یہ فضیلت ہے، علی کی یہ فضیلت ہے، علی رضی اللہ عنہ ایسے تھے، علی رضی اللہ عنہ ایسے تھے۔
حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے، بیت اللہ کا دروازہ کھلا اور ہم اندر بیٹھے، تو انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے علی کے متعلق؟ تو میں نے کہا اللہ کی قسم معاویہ آپ اگرچہ حاکم وقت ہیں مگر علی علی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیٹی دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے کہ خیبر کے دن فرمایا تھا ہم اسے جھنڈا دیں گے جس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، اور یہ وہ دن تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے خدا کی قسم ساری زندگی کبھی یہ تمنا پیدا نہیں ہوئی کہ میں مسلمانوں کی کسی لشکر کی قیادت کروں اور امیر بن جاؤں، سوائے خیبر کے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جھنڈا دوں گا جس سے مجھے محبت ہے، تو میری رات اس انتظار میں گزری کہ کسی طرح میرا نام دے دیں اور سب تو جائے، مہر لگ جائے کہ انہیں مجھ سے محبت۔ فرماتے تھے اس ایک رات کے علاوہ کبھی تمنا پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا سب اعتراف کرتے رہے، اس لیے کہ مشکل وقت آ گیا نا، تو لوگوں کو اپنے ایمان، اپنا تزکیہ، اپنے اندر کا ثبوت دینا تھا کہ یہ چیز پیدا بنیادی طور پر پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا ہونا، اللہ تعالی کی ذات کا یقین۔ اس یقین کے حصول کے لیے بعد کے دور میں کیا ہوا، ان اخلاقیات کے لیے، ان فاضل اخلاق کے لیے، اتنے اچھے انسان بنانے کے لیے آہستہ آہستہ ادارے وجود میں آئے، بالکل ایسے ہی ادارے وجود میں آئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ مدینہ منورہ میں کوئی مدرسہ تو تھا نہیں، کوئی ایسے تو نہیں تھا کہ کوئی اتنی پکی مسجدیں اور اس طرح کی چیزیں تھیں، ادارے اس طرح کے بننا شروع ہوئے کہ اب مسلمانوں کی تربیت ہو جائے، اب لوگوں میں اخلاقی گراوٹ آ گئی ہے، اس کے لیے تربیت ہونے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے تھے، خدا کی کتاب پڑھتے تھے، اس طرح کی چیزیں تھیں، اور اللہ نے وقت کی ضروریات کے تحت کچھ لوگوں کو الہام فرمایا، کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ کا نام اس طرح لیا جائے تو اس سے ایک نفع ہو سکتا ہے، نہ انہوں نے اس کو سنت سمجھا اور نہ وہ کتاب و سنت سے چیزیں ثابت ہو سکتی۔ بڑی اہم بات سوچنے کی ہے، اب بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسجد کا لاؤڈ سپیکر، یہ مسجد کے پنکھے اور مسجد جو ہے وہ اس میں کارپیٹڈ بھی ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں دین ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو انتظام کی چیزیں۔ کسی ایسے علاقے میں مسجد ہے جو شدید سردی پڑتی ہے سارا سال، کیا وہاں بھی کہیں گے کہ پنکھے لگاؤ یہ دین ہے؟ وہاں کوئی نہیں کہتا، کہتے ہیں یہ سارے انتظامات دین کے لیے ہیں، دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں، دین کے اندر کوئی چیز اگر اضافہ کرے گا تو بدعت کہلائے گی، اور دین کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ بدعات نہیں، وہ انتظامی امور ہیں، ہر دور میں بدلتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسے نہیں ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں ہوا کہ حدیث کا کوئی ذخیرہ لکھ لیا گیا اور بیٹھ کے اسے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، بلکہ لوگ لکھتے تھے، پڑھتے تھے، زبانی کلامی بات تھی، حافظے میں چیزیں تھیں۔ اب وہ دور آ گیا کہ کتابیں لکھی گئیں، پرنٹ ہو گئیں، اور فرض کیجئے آج سے 100 سال بعد ساری آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں یا ساری لائبریریز ختم کر کے سی ڈیز کا دور چل پڑے، کمپیوٹر کا دور چل پڑے، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ اب جناب سی ڈی میں بخاری آ گئی ہے لہٰذا یہ بدعت؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہم کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدلی ہیں تاکہ دین کی حفاظت کی جائے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی انسان ان کو دین میں شامل کر رہا ہے، کوئی کہے کہ سی ڈی پہ اگر بخاری نہیں دیکھو گے تو بڑے گناہ گار ہو جاؤ گے، اگر پڑھی ہوئی دیکھ لی تو پھر جائز ہے، یہ بات نہیں ہے۔ پڑھی ہو یا سی ڈی پہ ہو، دونوں صورتیں اس کے لیے برابر ہیں۔ وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی ظاہر کی چیزوں میں بھی آئی، اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے جنہیں الہام سے خدا نے بتایا ہے یا جنہیں تجربے سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام اس طرح لیا جائے، کسی انسان کو اس فکر پہ لایا جائے، اسے لوگوں سے کچھ دن الگ کر کے رکھا جائے، یہ تجربے کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوا کہ ان چیزوں سے تزکیہ ہو جاتا۔ مثلا مال کی محبت ہے، بزرگوں نے کہا اس مال کی محبت سے جان چھڑاؤ، اور جب تک یہ مال کی محبت تمہارے دل میں رہے گی تم ظلم کرتے رہو گے، اس مال کی محبت کو کم کرو۔ انہوں نے کہا دیکھو ضروریات زندگی جو ہیں انہیں پورا کرو، اور اس کے بعد ضروریات زندگی کے اتنا ہی کماؤ جو صبح سے شام تک کافی ہوتا ہے، جوڑ کے نہیں رکھنا۔ کسی انسان میں دیکھا اسے مال کی پرواہ ہی نہیں ہے،
اسے کہا اپنے مال کو جوڑ کر رکھو، سنبھال کر رکھو، کل مسلمانوں کے یہ کام آ سکتا ہے، تمہاری ضروریات میں کام آ سکتا ہے۔ جو اس میں کمی تھی اس کمی کو انہوں نے پورا کرنی شروع کی۔ یہ اتنا یقین اللہ کی ذات کا پیدا ہو جائے کہ انسان عدل پر آ جائے، انصاف قائم کر سکے، بس اسی کا نام تصوف ہے، یہی تزکیہ ہے، یہی پیری مریدی تھی۔ ایسے ہی لوگ اپنی تربیت کے لیے مشائخ کے پاس جاتے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو اسلام میں کسی نے پیدا کر لی۔ اگر یہ نئی چیزیں ہوتی یعنی بدعات ہوتی تو آپ تصور کیجئے جن مشائخ کا زندگی کا طرہ امتیاز ہی یہی تھا کہ ہم نے دنیا سے شرک کو ختم کرنا ہے اور بدعات کو ختم کرنا ہے۔ مجدد الفسانی تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ ولی اللہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے لوگ، کیا وہ پھر انہی بدعات کی ترویج کرتے؟ اگر یہ خانقاہوں کا نظام اور یہ مشائخ سے تعلق، یہ سب کی سب چیزیں بدعات میں شامل ہوتی تو کیا ان لوگوں نے پھر اس نئے سرے سے ان بدعات کی ترویج کرنی تھی؟ اسی لیے خانقاہوں کا وجود یہ اب نہیں قائم ہوا۔ آپ پچھلے زمانے میں چلے جائیے، حتیٰ کہ ہم پورے وثوق سے یہ کہتے ہیں کہ اس امت میں نام لے کے کوئی 2-4 افراد بتا دیے جائیں کہ خدا نے ان سے اپنے زمانے میں کام لیا ہے اور وہ خانقاہوں کے تربیت یافتہ نہیں تھے۔ انسانوں کی تربیت کے لیے یہ مراکز قائم تھے۔ سیدھی سی بات ہے کہ انسانوں میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ وہ جا کے بتاتا تھا کہ حضرت میرے خیال میں یہ بیماری مجھ میں پیدا ہو گئی ہے، وہ کہتے تھے اچھا بھائی اس کا علاج کرو، اور اس کا یہ علاج۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا حضرت مجھے بولنے کی بیماری ہے، خام خواہ فضول باتیں کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کا علاج یہ کرو کہ لکھ لیا کرو کہ آج دن میں کتنی فضول باتیں کی، جہاں چپ بھی رہا جا سکتا تھا تم کیوں بولے تھے۔ ان کا پھر فرمایا رات کو 10-20 باتیں جمع ہو جائیں، اتنے نفل پڑھو جرمانے کے طور پر اور طبیعت صاف ہو جائے گی۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے کہا حضرت پہلے تو میں نے دن پہ غور کیا کوئی 30 کے قریب باتیں فضول کی تھی، پھر کم ہوتے ہوتے اب تو جی چاہتا ہے بولو ہی نہ، کیونکہ یہ شام کو جو جھک مارنی ہے نفل پڑھنے ہیں تو اس سے بہتر ہے آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اپنے آپ پہ چیک لگانا۔ اس میں کون سی ایسی چیز ہے یہ کہیں گے کہ علاج ہوا ہے؟ اگر وہ شیخ بھی سمجھتا ہو کہ یہ نفل جو ہیں یہ سنت کے مطابق ہے اور نہیں پڑے گا گناہگار ہوگا، اس معنی میں ہم کہیں گے یہ بدعت ہے، بالکل نہیں کرنا۔ شیخ بھی جانتا ہے کہ یہ علاج ہے اور علاج کے لیے ہر دور میں چیزیں بدلتی رہی ہیں۔ اب ایک آدمی ڈاکٹر کہتا ہے صاحب یہ گولی کھا لیجئے اور اس سے آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا، اب ہم کہیں کہ نہیں جناب گولی نہ کھائیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گلے بنفشہ دیا کرتے تھے، وہ کھائیے، کوئی تک بنتی؟ وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آئی ہیں ان تبدیلیوں کا بھی اعتبار ضروری ہے کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا، یہ سب چیزیں کوئی اسے سنت نہیں سمجھتا، سنت تو دور کی بات ہے، کوئی اس طرح مستحب بھی نہیں سمجھتا۔ وہ کہتے ہیں یہ علاج ہے، چند دن کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تم اللہ کا نام جب بار بار لیتے رہو گے تو اللہ کی ذات مقدسہ کا نام تمہارے دل میں سما جائے گا، اللہ کی ذات کا احساس سما جائے گا، یہ تمہارا یقین بنا دے گا۔ جس دن تمہیں یقین ہو جائے کہ حق تعالی شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہے، اس یقین کے بعد ان سب چیزوں کو چھوڑو، یہی کتاب ہے، یہی سنت ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، اسی پہ ثواب ملے۔ مسئلہ سارا یقین بنانے کا، اور مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اندر سے انسان بن جائے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب انسان نہیں بنتا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنا فساد آپ کو عالم میں نظر آ رہا ہے، یہ جتنا فساد دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ ظلم، یہ قتل، یہ تہمت، یہ جھوٹ، یہ غیبتیں، یہ لوگوں کے مذاق اڑانا، یہ آخرت کی بے فکری اور خدا کے سامنے مر کے جواب نہ دینے کا احساس، یہ سارا بگاڑ در حقیقت انسان کے اندر کا بگاڑ۔ یہ اندر چھپا ہوا تھا، جب غصہ آیا تو ظاہر ہو گیا کہ اندر سے تو یہ بھیڑیا ہے۔ یہ اندر چھپا ہوا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ انسان ہے، اوہو، لیکن جب اس نے گالیاں سنانی شروع کی تو پھر پتا چلا کہ ارے انسان کو کسی اور جانور کی زبان لگ گئی ہے۔ یہ اندر چھپا ہوا تھا، اس کے کیا چیز تھی؟ وہ مال کی محبت تھی۔ جب وہ سامنے آئی اور ظلم سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ بھیڑیا بھی توبہ کر لے اس انسان کے ظلم کو دیکھ کے کہ اتنا ظلم تو میں بھی کبھی نہ کروں۔
یہ سب انسان کے اندر کا بگاڑ ہے جو ظاہر میں آتا ہے تو ساری دنیا میں تباہی مچ جاتی ہے. بس اس اندر کے بگاڑ کو کسی طرح ٹھیک کر لے، اس کے لیے یہ خانقاہیں قائم کی گئی تھیں. جب اسلام میں وہ معاشرے میں خانقاہیں رہیں، لوگ بنتے رہے، وہ بن کے نکلتے رہے اور لوگوں میں عدل انصاف قائم ہوتا رہا. جب یہ انسٹیٹیوشنز درمیان سے اٹھ گئے اور لوگوں نے کہا جی ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں صاف تربیت کے لیے، ہم تو خود ہی اس چیز کے لیے کافی ہیں، تو پھر انسان بننا بند ہو گئے. جب انسان بننا بند ہوئے ہیں تو امت کی حالت دیکھ لیجئے کہاں سے کہاں جا پہنچی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں حاضر ہوا پاک پتن میں. حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، اب لوگوں نے بھی پیری مریدی اسی کو سمجھ لیا ہے کہ ظاہر میں گویا اس انسان کا کوئی تعلق نہ رہے علم سے. تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی. تو فرمایا حفظ بھی کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا قرآن حفظ کرنا پڑے گا، کیونکہ آدھی راہ اللہ تک پہنچنے کی گئی ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، وہ حفظ کرنا پڑے گا. میں نے کہا حضرت کر لوں گا. پھر مجھ سے پوچھا کہ رات پڑھی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. تو فرمایا مجھ سے پڑھنی ہوگی، اور 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھائے. اب کہاں ہیں ایسے مشائخ؟ ادھر کمی آ گئی ہے تو ادھر بھی کمی آ گئی. 6 پارے پڑھا کے جب میرا تلفظ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی، فرمایا آپ ٹھیک ہے. پھر مجھ سے کہا عقیدے میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا حضرت فلاں فلاں کتابیں. فرمایا یہ کافی نہیں ہے، عقیدہ بھی صحیح شریعت کے مطابق رکھنا ہے. اور ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی التمہید ایک کتاب ہے، مجھے سبکن پوری پڑھائی کہ ایک مومن انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. پھر فرمایا فقہ میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے بتایا. فرمایا اچھا فقہ میں یہ چیزیں اور پڑھنی ہوں گی. اور جب ظاہر کے علوم سارے مجھے حضرت کو اطمینان ہو گیا، پھر مجاہدہ، پھر وہاں رہنا ہوا. اور پھر مجھ سے چلتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں میں کسی کا حق تمہارے ذمے نہ رہے. اور ہم دہلی میں ایسا درخت لگا رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس سے فائدہ اٹھائی. تو کہتے ہیں میں جب دہلی پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میرے ذمے کس کس کے حقوق ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ایک آدمی سے کتاب لے لی تھی اور ایک آدمی کے پیسے دینے تھے. تو میں نے کیا کیا، جا کے لائبریری میں کتاب کو نقل کیا. ہاتھ سے لکھتے تھے، ہاتھ سے پوری کتاب لکھی، اس کی جلد باندھی، جلد کر کے ان صاحب کے گھر دینے گیا. اور میں نے کہا آپ سے طالب علمی کے زمانے میں اتنے سال پہلے آپ سے ایک کتاب لے لی تھی، پھر خیال نہیں کیا، اب احساس ہوا ہے آپ اپنی کتاب واپس لے لیں. تو انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگے تم پاک پتن سے آئے ہو؟ میں نے کہا وہیں سے آیا ہوں. تو اس نے کہا اس زمانے میں وہی ایک خانقاہ بس ایسی رہ گئی ہے جہاں پہ لوگوں کے حقوق کی تعلیم دی جاتی. اور کہتے ہیں پیسے میں نے مزدوری کر کے اور یہ تغاری سر پہ اٹھا کے کچھ کمائے اور اس آدمی کے پاس کیا. میں نے کہا کچھ پیسے آپ کے دینے تھے، یہ پہلی قسط میں آپ رکھ لیجئے، باقی میں پھر دیتا رہوں گا. تو انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہاری تربیت کس نے کی ہے؟ میں نے کہا حضرت سے تعلق ہے. تو انہوں نے کہا بس ادھر جو بھی جاتا ہے نا وہ یہی سیکھ کے آتا ہے. وہ ہندو آدمی تھا، اس نے کہا باقی پیسے بھی معاف کرتا ہوں اور مجھے بھی اپنے شیخ کے پاس لے چلو، میں بھی چاہتا ہوں انسان بن مسلمان ہو. یہ کردار تھا، یہ تزکیہ تھا. اس تزکیے کے لیے جب کوئی انسان بن جاتا ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے، اتنا کڑا معیار تھا، اتنا کڑا معیار حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا تھا کہ کسی شخص کو خلافت دی، کسی علاقے میں بھیجا کہ وہاں جاؤ دین کی تبلیغ کرو، اور اطلاع آئی کہ حضرت لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور مصلی بچھا لیتے ہیں، یا اپنا کمبل جو اوڑھتے ہیں سردی میں اس کمبل کو چوہرا کر کے بچھا لیتے ہیں. تو وہ جب آئے دلی تو ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کمبل کبھی بچھاتے ہو کبھی مصلی. ان کا جی حضرت. تو فرمایا یہ خلافت بھی واپس ہے اور ہماری خانقاہ سے چلے جاؤ، آئندہ نہ. وہ بیچارے روئے. ان کا حضرت میرا جرم بتا دیں. فرمایا اللہ کی عام مخلوق سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہو؟ سب لوگوں کے لیے مصلی بچھائے ہوتے اور یا خود بھی زمین پہ بیٹھا ہوتا. جو شخص ہمارا ہو اور عام مخلوق میں اور اپنے میں تضاد سمجھے اور ان سے اونچا بیٹھنا گوارا کرے، اسے ہم برداشت نہیں کرتے. یہ تزکیہ تھا، یہ معیار تھا کہ کسی بھی طرح انسان بن جائے. اتنے واقعات ہیں، اتنی چیزیں ہیں، ان سب کا خلاصہ اتنا سا ہی ہے کہ یہ تزکیے میں کیا کرتے رہے. انہوں نے کہا اللہ کا نام کیوں لیتے رہو.
اور ہمیں بتاتے رہو کہ کیا بیماری ہے. اب دیکھیے ظاہر میں بھی تو آدمی بیمار ہوتا ہی ہے، نہیں ہوتا؟ بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی ہے، یہ زکام ہے. اسی طرح روح کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں. ظلم کی بیماری لگ گئی، کبر کی بیماری لگ گئی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مرض لگ گیا. اب یہ اس کا تزکیہ اس وقت ہو جائے گا جب اپنے آپ کو روندے گا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اور پوری طرح یہ احساس ہو جائے گا کہ میں بھی اللہ کا عام ہی بندہ ہوں، اور میرے ساتھ بھی خدا کا کوئی بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے جو کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ اندر کا کبر جب تک نہ ٹوٹے اور اندر اس انسان کے ضرب نہ لگے تب تک انسان نہیں بنتا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، بڑا تزکیہ تھا. یہ لوگ جانتے تھے کہ انسانوں میں کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. دارالعلوم دیوبند پہ وہ دور گزرا ہے جب اس کا اپنا کوئی مطبخ نہیں تھا، باورچی خانہ نہیں تھا. اب تو ہر مدرسے میں ہے. اور اس کے ہیڈ جو تھے، صدارت جو تھی، امارت جو تھی، وہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اور سب نے کہا کہ حضرت آپ مدرسے میں باورچی خانہ کھولنے کی اجازت دے دیں. حضرت نے اجازت نہیں دی، ایک عرصے تھا. اور حضرت چونکہ سفر کم کرتے تھے، آخری عمر میں نابینا بھی ہو گئے تھے، تو ایک مرتبہ جو سالانہ اجلاس ہوا شورا کا، تو سب لوگ گنگو چلے گئے حضرت کے گاؤں میں. اور ایجنڈے میں یہی بات کہ حضرت طالب علم زیادہ ہو گئے. تو طالب علم کیا کرتے تھے؟ وہ شام کو کھانا مانگتے تھے گھر گھر جا کے. یہ اب تک بھی رہا ہے دستور ہندوستان پاکستان میں. جب تک فارن ایڈ نہیں نہ پہنچنی شروع ہوئی پاکستان میں، یہ نظام الحمدللہ قائم تھا. یہ فارن ایڈ کی کرشمے ہیں وہاں بھی. تو وہ سب مانگتے تھے، دن کو پڑھا، شام کو مانگا، اور شام کو بیٹھ کے کھا لیا. تو حضرت فرمایا میں تو اجازت نہیں دیتا. اور حضرت سے زیادہ حضرت کو محبت تھی شیخ العلماء محمود حسن رحمۃ اللہ سے، بڑے قابل آدمی اور بڑے فاضل. تو انہوں نے کہا حضرت آپ اجازت دے ہی دیں باورچی خانہ بنانے کی. طالب علم زیادہ ہو گئے ہیں، مانگنا بھی بڑا دشوار لگتا ہے. حضرت نے فرمایا مولوی صاحب میں جو اجازت نہیں دیتا اس کی حکمت ہے. اور حکمت یہ ہے کہ مولوی جب پڑھ لکھ جاتا ہے نا تو یہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں. اور شام کو جب مانگنے جاتا ہے نا، کسی گھر سے دال ملتی ہے، کسی گھر سے دھکے، کسی گھر سے گالی، کسی گھر سے کوئی تانا، تو یہ اس کبر کا علاج ہے جو علم کی وجہ سے انسان میں پیدا ہو جایا کرتا ہے. فرمایا میں اس کبر کا علاج چاہتا ہوں ہو تاکہ علم کے ساتھ ساتھ اپنا اندر بھی مرے اور اپنے اندر بڑائی پیدا نہ ہو، بس اور کچھ نہیں. انہوں نے کہا حضرت اس کے لیے تربیت ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گی، باورچی خانہ بنانے دیں، یہاں بڑی مشکل ہے. تو حضرت نے فرمایا بنا لو، مگر میری تو سامنے حکمت یہ ہے کہ اندر سے علاج. آپ کو اس کی ابھی کی مثال بتائیں. جب تک ہمارے مدارس میں زکوٰۃ لوگوں سے لینا ہوتی تھی، پتہ ہوتا تھا کہ مسجد میں آئے ہیں آج اپیل بھی کرنی ہے اور یہاں زکوٰۃ بھی جمع کرنی ہے، پھر بھی ڈر رہتا تھا کہ اگر سالانہ جلسے میں 2 4 10 20 حافظ علماء نہ بتائے تو یہ مدرسے لوگ بھی کہیں گے، نمازی بھی کہیں گے کہ مولوی صاحب پیسے تو اتنے جمع کرتے اور پروڈکشن کیا ہے. لیکن جب سے زکوٰۃ گورنمنٹ نے دینا شروع کی نا، یہ بھی حجاب اٹھ گیا کہ گورنمنٹ سے پیسے ملتے ہیں، باہر سے آ جاتی ہے مدد، کوئی بنے مولوی نہ بنے تو کیا ہمیں کس نے پوچھنا ہے. یہ حجاب کا اٹھ جانا اور یہ فکر نہ کرنا، یہ اپنے نفس کے اندر کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے ہر وہ آدمی جو پڑھ لکھ جائے اور مفتی اور شیخ الحدیث بھی کیوں نہ بن جائے، اگر اس کی تربیت کہیں سے نہیں ہوئی تو بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ نفس کے جھانسے میں آ جائے گا اور پھنس جائے گا. اور ہر وہ آدمی جس نے ذکر، اذکار، خلافت، کسی بزرگ سے سب چیزیں حاصل ہو گئیں اور اپنا تعلق اس نے کسی اچھے علماء دین سے، مفتیوں سے، ان چیزوں سے نہیں رکھا، یا یہ کہ براہ راست جو فتاوی کی کتابیں یہ چیزیں نہیں دیکھی، عین ممکن ہے کہ کسی دن شریعت میں وہ ضرور خطا کھا جائے. آدمی نہیں بنتا اور امامت، قیادت کا اہل نہیں ہوتا جب تک کہ دونوں چیزیں جمع نہ ہو جائیں، صحیح اور ضروری علم اور اس کے ساتھ تزکیہ. اسی دیوبند کے دارالعلوم کے محتمم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بالکل جوان تھا. قاری صاحب کی کتنی عمر ہوگی؟ 30-35 سال. ایک ایسا ادارہ جس کے فاضل ساری دنیا میں پھیل رہے تھے اور ہر جگہ نام گونج رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں اتنا بڑا مدرسہ بن گیا، 30-35 سال کے جوان اس کے محتمم ہو گئے. لیکن وہ خون، وہ خانوادہ اونچا تھا.
انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت مجھے میرے سارے اساتذہ نے بڑے بڑے مشائخ نے مل کے مجھے دارالعلوم کا صدر بنا دیا ہے، محتمم بنا دیا ہے، اور جب سے محتمم بناؤں میرے دل میں یہ آنے لگا ہے کہ میں بڑا آدمی بن گیا، تو آپ اس کا علاج کر دیجیے۔ جس طرح بچے کی ایک ایک حرکت پہ نظر رہتی ہے نا باپ کی، بالکل اتنا ہی کڑا مجاہدہ، اتنی کڑی نگرانی بچے سے زیادہ ضروری ہے اپنے نفس کی کرے کہ کہیں میں پھسل تو نہیں گیا، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں میں غیر ضروری باتیں تو نہیں کر رہا اور سب سے بدتر چیز یہ کہ میں نے کہیں لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھنا شروع کر دیا، اور اس سے بھی بدتر بات جس کا آگے ہمیں کوئی درجہ معلوم نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ میں بڑا ہو گیا۔ کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ جب کوئی سمجھتا ہے میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہو گئیں اور ایسے ہو گئیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر سے بلا لیا تھا، اور بات اتنی تھی کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اور ایک عام لڑکا تھا، ان دونوں نے گھوڑے دوڑائے کہ کس کا گھوڑا آگے نکلے گا۔ وہ ایک عام آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد ان کا نام تھا، وہ نیچے اترا، اس سے درے لگائے اور اس نے کہا کہ خذ ابن الاکرمین، بڑے لوگوں کی اولاد کو تو ہی راتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اور آ کے مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس نے مجھے کوڑے بھی مارے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ بڑے لوگوں کی اولاد ہے وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آ جائیں۔ وہ مصر سے جب آئے تو وہ آدمی تو پہلے ہی مدینہ منورہ میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی موجودگی میں وہ واقعہ سنا، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ نے کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا سب سے پہلے تو عمر کو کوڑے مارو جتنے اس نے مارے تھے۔ کوئی آگے بڑھے، ان کا امیر المومنین پیسے لے لے لیکن اس طرح سزا نہ دے، اگر اس طرح سزائیں ہونے لگی تو گورنر کا روب اٹھ جائے گا، لوگوں کے دلوں میں روب نہیں رہے گا، انتظامی امور کیسے ہوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قطن نہیں، مارو اسے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد خود درے مارے ہیں 2-4، اور فرمایا متا استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ وقد ولدتم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ تمہارا بیٹا یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے لوگوں کی اولاد ہے، اس کے ماں باپ بڑے ہیں، یہ تم نے اس کی تربیت ایسے کی ہوگی تو ہی تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، اور کوڑے برسائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری جان بچانی مشکل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے غصے میں تھے کہ اس لڑکے نے یہ جملہ کہا کیوں کہ ہم بڑے ماں باپ کی اولاد۔ یہ اندر کا فساد انسان کا، جب اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھنے لگے۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے حضرت کو لکھا تھا نا بھون کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا ہوں، میرا علاج کر دیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جواب میں لکھا کہ چند دن کے لیے سارا مدرسے کا کام چھوڑ کے میرے پاس آ جائیے۔ یا کسی کو کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ زیادہ عذاب ہے جو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے ہو، پہلے انسان بنو، اپنا کاروبار اپنی دکان سے چھٹی لو اور پہلے ادھر آ کے ٹھہرو۔ لوگ کہتے ہیں ہو جی دنیا سے الگ کر دیا، دنیا سے الگ نہیں کیا، جہنم میں جانے سے بچا لیا، لوگوں کو اس شخص کے ظلم سے بچا لیا۔ بڑا سمجھتا ہے تو ہی تو دوسروں پہ تبصرے کرتا ہے، اپنے عیوب پر اپنی برائیوں پر نظر نہیں رہتی تو ہی تو لوگوں کے عیوب نظر آتے ہیں، تو ہی تو بے انصافی کی باتیں کرتا ہے، اور یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو جملہ آج کہہ رہا ہوں اگر ابھی شام کو مر گیا، خدا نے پوچھا کہ یہ جملہ کیوں کہا تھا، کیا جواب دوں؟ اللہ کو کیا کہوں گا، اللہ میں یہ کل کیا کہہ رہا تھا؟ یہ احساس ختم ہو جاتا ہے، اور تزکیہ یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں گیا تھانہ بھون چھٹی لے کے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے آئے مجھے مسجد کے دروازے تک ملنے، اور اتنا اعزاز کیا، اپنے ساتھ لے جا کر بٹھایا، اور ہر ایک کو کہتے رہے کہ ان کی عمر دیکھیے کتنی چھوٹی ہے، اور دیوبند جیسی بڑی جگہ کے یہ صدر ہو گئے، اور ہر ایک مجھے دیکھ رہا تھا۔ فرمایا میرا تو کبر اندر کا اور بڑھ گیا، اور مجھے حیرت بھی کہ حضرت کر کیا رہے۔ کہنے کہ جتنے لوگ تھے سب سے میرا تعارف کراتے رہے کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور ان کے والد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور چنا اور چنی اور اتنے بڑے، اور ان کی قرات سنو اور دیکھو بہت بڑے آدمی ہیں۔ قاری صاحب کہتے مجھے سمجھ نہ آئے ہو کیا رہا ہے۔
اور دوسرے دن جو بھی آیا اس عزت ادب احترام سے ملے، اور تیسرے دن تک شہرت میری پورے قصبے میں پھیل گئی کہ اتنے بڑے عالم دین کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی ان کی تعریف کرتا ہے، ہر کوئی ادب احترام سے ملے۔ تو فرماتے تھے کہ اتفاق ایسا کہ ایک دن بارش شروع ہو گئی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے بعد ہوتی تھی عام مجلس، 2-2.5 گھنٹے جاری رہتی تھی، تشریف لائے اور دروازے پہ آ کے پوچھا، سب مجمع بیٹھا ہوا تھا، فرمایا طیب کہاں ہے؟ تو میں حاضر ہوا اور فرمایا طیب صاحب مولانا یہاں بیٹھ جائیے اور لوگوں کے جوتے سیدھے کیجیے، ہر ایک کا جوتا ٹھیک رکھیے۔ کہتے تھے اب جو بھی آئے جوتا اتارے، میں اس کا جوتا چھوں تو وہ توبہ توبہ کرے کہ حضرت میں گناہگار، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب میں ہر ایک سے کہوں کہ حضرت نے حکم دیا ہے۔ تو فرماتے تھے مجھے بڑی الجھن ہوئی، اب جو آئے اس سے کہنا پڑے، جو آئے کتنی آخر آدمی بحث کرے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ جوتے ہی تو سیدھے کرنے ہیں، بارش ہو رہی ہے، کتنے گندے جوتے ہیں کیچڑ والے، تو میں نے صاف صاف جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے، کیچڑ والے جوتے چھوڑ دیے، اور تھوڑی دیر میں یہ کرتا رہا۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھ کے اپنی مجلس سے تشریف لائے اور آ کے جو بالکل گندے اور میلے جوتے تھے انہیں خود ٹھیک رکھا اور فرمایا قاری صاحب یہ بھی تو جوتے ہیں، قاری صاحب یہ بھی تو جوتے ہیں، قاری صاحب یہ بھی تو جوتے ہیں۔ کہتے تھے میں رو پڑا، اور میں اٹھا تو بالکل چپ تھا، اور حضرت نے مجلس کے بعد مجھ سے ہاتھ ملایا اور فرمایا جائیے واپس مدرسہ سنبھالیے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کر سکو، یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ تمہیں بڑا بنا دیا۔ قاری صاحب کہتے تھے کبھی وسوسہ بھی گزرتا تھا کہ بڑا آدمی ہو گیا ہوں، تو ساتھ ہی یہ حضرت کی بات یاد آتی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا تم اس قابل بھی نہیں کہ لوگوں کے جوتے صحیح طرح ٹھیک رکھ سکو۔ کہاں یہ تو اللہ ہی کا فضل، یہ وہ تزکیہ ہے، انسان بنانے کی بحث ہے کہ کسی طرح انسان بنے، کسی طرح لوگوں کے عدل، انصاف، حقوق، یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آتی رہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا۔ حدیث میں اس کی تلقین نہیں آئی، اچھے اخلاق کی تلقین نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بچاتے تھے لوگوں کو ذہنی طور پر پریشان ہونے سے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو آواز دی، ایسے بلانے کی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا، اور آپ نے فرمایا انسانوں کو ایسے بلاتے ہو، اس طرح تو جانوروں کو بلایا کرتے ہیں، نام لے کے اسے پکارو، منع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم میں سے کسی شخص کو میں ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور اسی بنیاد پر بڑی بڑی باتیں ہو گئی ہیں، کتنے لوگوں کے گناہ تھے، جرائم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے ایک جملہ فرما دیا، آپ نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہو جائے؟ انہوں نے کہا میں یہ نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ کیوں ہو جائے؟ حسد سے منع کر دیا اور فرمایا دیکھو حسد سے باز رہنا، اور یہ حسد اگر تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یہ تمہاری نیکیوں کو اسی طرح کھا جائے گا جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ حسد کس چیز کا نام ہے؟ حسد اس چیز کا نام ہے کہ جو نعمت خدا کی دوسرے پر ہے وہ زائل ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے اس کو کیوں ملی ہے، بس خدا کی وہ نعمت زائل ہو جائے۔ اور حسد ہر شخص کو اپنے فیلڈ میں ہوا کرتا ہے، دوسرے کے فیلڈ میں نہیں ہوتا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا کلینک اچھا چلتا ہے، پیسے آتے ہیں، مجھے کیوں آخر حسد ہوگا اس سے کہ آپ کیوں ڈاکٹر بن گئے اور آپ کا کیوں پیسے اچھے آتے ہیں؟ آپ سے تو ڈاکٹر حسد ڈاکٹر کو ہوگا، ڈاکٹر کہے گا میرا کلینک نہیں چلتا، اس کا کیوں چلتا ہے؟ مولوی کو تو حسد اس وقت ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ میرے مقابلے میں مولوی آگے، اوہو لوگ اس کی بات سن رہے ہیں۔ اس بات کو ختم کرنا چاہیے۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت یہ کیسے فیصلہ ہو کہ ہم جو دین کا کام کرتے ہیں، عالم دین تھے، مفتی تھے، ان کا حضرت یہ کیسے فیصلہ ہو کہ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں یہ واقعی دین کا کام ہے اور ہمارے نفس کا حصہ نہیں؟ حضرت نے فرمایا جب تمہاری مسجد میں، تمہارے گاؤں اور شہر میں کوئی اور عالم دین آ جائے اور لوگ ان کی بات جا کے سننے لگیں اور وہ تم سے علم میں زیادہ ہوں تو اس وقت اپنے دل کی حالت دیکھو۔
اگر دل تمہارا کہے کہ الحمدللہ یہ اچھے صاحب آ گئے، دین کا کام ہو رہا ہے، خدا اس میں مزید برکت دے، اور خوشی ہو، تو سمجھو تمہارا کام بھی اخلاص کے ساتھ ہی تھا۔ اور اگر تنگی آ جائے دل میں اور یہ آ جائے کہ کسی طرح اسے بھگایا جائے یہاں سے، تو سمجھ جاؤ کہ سب سارا کام نفس کا تھا۔ اگر دین کا کام ہوتا تو اس کے آنے سے اب کیا تنگی ہوگی؟ بالکل ایسے ہی ایک انجینئر ہے اور اس کو کمپنی نے ترقی دے دی اور اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا، دوسرے کے دل میں آتا ہے کہ یہ کیوں بڑھ گیا، مجھے کیوں نہیں یہ چیز ملی۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ حسد ہمیشہ یاد رکھیے کسی چیز کا نام نہیں بجز اللہ کی تقسیم پر اعتراض کا۔ شریف بیٹا باپ کی تقسیم پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ باپ کے پاس 10 لاکھ تھے اور اس نے ایک بیٹے کو کچھ نہیں دیا اور باقی 4 بیٹوں میں اپنے وہ 10 لاکھ تقسیم کر دیے۔ بیٹے کی شرافت زبان پکڑ لیتی ہے، کہتا ہے والد صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہو، چاہے وہ ظلم ہے کچھ بھی ہے، میں نے نہیں بولنا، ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، وہ آخر بڑے ہیں، ان کے اور بڑے احسانات۔ والد کی تقسیم پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض۔ خدا نے کیا تقسیم کی ہے، اس کو ترقی دے دی ہے۔ ممکن ہے جو آج حسد کر رہا ہے اس کو خدا کسی اور میدان میں ایسی ترقی دے دے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے۔ اور ارے بھئی کچھ بھی نہیں، اگر اللہ نے ایمان پہ موت دے دی تو اس سے بڑی نعمت خدا کی کیا ہو سکتی ہے؟ گناہگار سے گناہگار آدمی، چاہے وہ ابھی پب سے اور میخانے سے نکلا ہے، اس کے اس فعل سے نفرت کی جا سکتی ہے، اس آدمی سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ کیا پتا خدا اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور یہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اور کیا پتا کہ جو آج نماز پڑھا کے نکل رہا ہے پکڑا جائے اور خدا کسی گرفت میں اس کا ایمان لے لے واپس۔ اس لیے صوفیہ کبھی بھی لوگوں سے مایوس نہیں ہوتے۔ کسی کے گناہ کی خبر، کسی کے گناہ کی بات، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑو اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرو، خدا پر اعتماد کرو، خدا پر توکل کرو۔ یہ حسد جو خدا کی تقسیم پر اعتراض کا نام ہے، جب سمجھ میں آ جائے آدمی کے تو پھر اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اندر ہی اندر نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح ایندھن کو آگ کھا جاتی۔ اب یہ تو مرنے کے بعد قیامت کے دن جب کھلے کہ صاحب نامہ عمل میں کوئی نماز باقی نہیں رہی، جس سے حسد کیا تھا ساری نمازیں خدا نے اسے دے دی۔ یہ تو مرنے کے بعد کھلے گا کہ جس کی غیبت کی تھی یہ ساری چیزیں کاٹ کے اس کے کھاتے میں ڈال دی۔ بھلا سوچو اس سے زیادہ خائب و خاسر کون ہوگا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، تمہیں پتہ ہے غریب آدمی کون ہے؟ ہم نے کہا ملا درہم لہو ولا دینار، اللہ کے رسول وہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہے، غریب تو وہ ہے جو قیامت میں اتنی نیکیاں لائے گا پہاڑ ہوں گے اور لوگ دیکھ کے رش کریں گے کہ کاش اتنی نیکیاں ہم نے بھی زندگی میں کی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور کہیں گے اخذ مال ھذا، اس شخص کا مال تم نے کھایا تھا نا، یہ تمہاری نیکیاں کاٹ کے اتنی اس کے عوض میں ادھر چلی گئی۔ وقد شتم ھذا، اس آدمی کو تم نے برا کہا تھا، لو اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ وقد لطم ھذا، اس کو تھپڑ مارا تھا، یہ اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حقوق ابھی بھی باقی ہوں گے، تو اللہ ان لوگوں سے کہیں گے کہ اچھا تمہیں بھی اس نے مارا تھا، تم اپنے کچھ گناہ اسے دے دو، ہم تمہارے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں، اس کے ذمہ ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا ایسے ہی گناہ لے کے تو رہا فی النار، جہنم میں پھینک دیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ لوگوں پہ آوازیں کسنا، لوگوں کے معائب بیان کرنا، تہمت لگانا، یہ ایک زبان ہی ایسی چیز ہے جو جہنم میں پہنچانے کو کافی ہے، باقی تو جسم بات کی بات۔ مشائخ اسی سے روکتے ہیں، وہ اسی طرح تزکیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان چیزوں میں نہ پڑو، وہ کہتے ہیں ہمیشہ معاف کرنے کی عادت ڈالو، ہمیشہ درگزر کی عادت ڈالو۔ شیخ رفاعی رحمت اللہ علیہ موجودہ اردن، اس میں بڑا سلسلہ، اب تک ان کا سلسلہ دنیا میں چلتا ہے۔ ان کے ایک مرید کہتے تھے کہ ہم شیخ کے ساتھ جا رہے تھے اور شیخ نے ایک آدمی سے، ہم میں سے ایک دوست پہ اس لیے ناراض ہو گئے
کہ وہ کتا چل رہا تھا راستے میں اور شیخ بھی جا رہے تھے، تو اس نے کتے کو ہٹا دیا تاکہ شیخ گزر جائیں. تو شیخ نے فرمایا تمہیں احساس نہیں ہے کہ راستہ اس پہ سب کا حق برابر ہے، کتے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارے شیخ کا ہے، کس وجہ سے کتے کو ہٹا دیا؟ اللہ کو کیا جواب دو؟ راستہ سب کے لیے برابر ہے، اس پہ تو سب کا حق بنتا ہے. اور کہتے تھے ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا اور وہ ظہر کی نماز سے پہلے سردی، بارش ہو رہی تھی شدید، اور کچھ لکھ رہے تھے، اور ان کی جو عبا تھی، جو کوٹ انہوں نے جو چیز بھی پہنی ہوئی تھی وہ زمین پر بچھی ہوئی تھی، اور وہ لکھ رہے تھے کچھ، اور نماز کا وقت آیا، انہیں وضو کرنا تھا، اور بلی تھی ایک، اور سخت سردی کی وجہ سے اس کمرے میں آ کے اس پہ سو گئی. تو ہمارے شیخ کے دل میں حال یہ تھا کہ انہوں نے ایک کینچی منگائی اور بڑے آرام سے اسے اوپر سے کاٹا اور اسے اتار کے وضو کیا، نماز پڑھ کے آئے اور پھر وہی پہن لی، اور وہ بلی سوتی رہی. تو ہم نے کہا حضرت یہ آپ نے اتنی قیمتی چیز کاٹ دی؟ تو انہوں نے کہا اس کی قیمت کی بات نہیں ہے، بات ایک چیز کی نیند کی ہے. اگر اس کی نیند خراب ہو جاتی اور اس کو اگر درد ہو جاتا سر میں تو میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ انہی کے واقعات میں ان کے مریدوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں شیخ ایک کتے کو لے آئے اور خارش تھی، اور اس کتے کا لا کے اپنے گھر پہ رکھ کے علاج کروایا اور کہا کہ اس کتے کو دیکھو خارش ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہے. اور اس کا اثر پتہ نہیں اسے کوئی کچھ سمجھے مگر ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں. اس کا اثر یہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تزکیہ جب ہو جاتا ہے انسان کا اور اندر سے انسان بن جاتا ہے تو پھر اندر کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بندہ بات کرتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے. گاؤں میں رہتے تھے، دیہات میں، اور ایک کتے سے محبت ہو گئی، پال رکھا تھا اسے، اور ایک دن پوچھ لگے رے بھائی وہ کتا کہاں گیا؟ تو کسی نے آ کے خبر دی اور اس سے کہا حضرت وہ تو ایک کتیا کے پیچھے جا رہا تھا تو اسے پکڑ کر لائے. تو حضرت نے فرمایا ہم نے تو بھئی اسے حفاظت کے لیے رکھا تھا، اسے بٹھایا، اس پہ ہاتھ پھیرا اور کہا محبت ہم سے، اور جاتے دوسروں کے پیچھے. تو وہ کہتے ہیں ان کے مرید کہ اگلے دن ہم نے دیکھا تو وہ کتا تو باہر چلا گیا، جب صبح اٹھ کے دیکھا تو سر پہ دیوار میں سر مار مار کے خون کی وجہ سے مر گیا تھا. شیخ کا بس اتنا جملہ اس پہ اثر کر گیا کہ شیخ نے کہا محبت ہم سے اور جاتے دوسروں کے پیچھے. یہ ہوتا ہے، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ دل پر جا کر لگتی ہے. اس تزکیے کے لیے مشائخ نے اللہ کا نام سکھایا. اس تزکیے کے لیے انہوں نے کہا اچھا بھئی اللہ کا نام لینے کے بعد چند چیزوں پر غور کرو. اس غور کا نام مراقبہ انہوں نے رکھا. رقیب اللہ کے ناموں میں سے ہے. رقیب کا مطلب ہے جو نگران ہوتا ہے. انہوں نے کہا مراقبہ کیا کرو اس بات کا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. انہوں نے کہا اس بات کو سوچا کرو کہ خدا تمہاری اس شہرت سے قریب ہے. انہوں نے کہا اس بات کو سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے. اب جس شخص میں یہ فکر طاری ہو جائے کہ واقعی اللہ میرے قریب ہے تو آپ سوچئے مشکل سے مشکل وقت میں بھی بے اختیار دل اللہ کو یاد کرے گا یا نہیں کرے گا. اضطرار میں پناہ لینے کے لیے، گناہوں سے معافی کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنا درد اور دکھ اور بے کسی بیان کرنے کے لیے اور اپنی بے بسی کے حالات میں پکارنے کے لیے اگر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو کس کو یاد کرے؟ اللہ نے نہیں کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جس پر سختی تنگی کے حالات آ جاتے ہیں اور وہ بے قرار ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیتا ہے، اور کون ہے جو اسے دیتا ہے، اور کون ہے جو اس وقت اس کی سن لیتا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں سب جتنے کے جتنے ہیں وہ ہمارے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ہمارا حال تو یہ ہے. دوسری جگہ فرمایا کل یوم ھو فی شان، ہمارا تو ہر دن نیا رنگ ہوتا ہے. وہ نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے، اتنا تعلق ہے کہ ماں چھوڑ، اور وہ حدیث میں جو آیا ہے 70 ماؤں سے زیادہ تو وہ مہربان. اسے نہیں خیال کہ میری مخلوق ہے، اسے نہیں احساس کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر رہا ہے.
اسی لیے حدیث میں وہ لفظ ایسے آئے ہیں کہ لوٹ جائے اس پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ پریشان ہو کے اور نادم ہو کے اپنے گناہ سے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے مجھے معافی چاہیے تو فرشتوں کو خوشی سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربن، دیکھا میرے بندے کو، اسے پتا ہے کہ کوئی اسے معاف کرنے والا ہے، اسے پتا ہے کہ سر پہ کوئی ہے. بس اتنا اعتراف کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق ایسے بنتا ہے. یہ سب کے سب مراقبات اسی لیے تھے. اچھا جب یقین خدا کی ذات پہ حاصل ہو گیا تو پھر وہ کہتے ہیں اب ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، یہ تو تمہیں بنانے کے لیے تھیں، اب یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے. اس قرآن و حدیث پہ عمل کرنا کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان کا تزکیہ نہ ہوا ہو تو کرنا تو ہے ہی ہے، فرض ہے، لیکن اندر جب ٹھیک نہ ہو تو کبھی انسان کو کبر میں بھی مبتلا کر دیتا. نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے ایک آدمی اور اسے پتا ہے کہ سب سے زیادہ ذلت کی انسان کے لیے حالت یہی ہے نا کہ اپنا سر رکھ دے کسی کے سامنے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ میرے مالک میں اس سے زیادہ کیا پیش کر سکتا ہوں، یہ سر تیرے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص صحیح جذبے کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو گویا اس نے اپنا سر اپنے پروردگار کے پاؤں میں رکھ دیا، پاؤں پکڑ لیتا ہے. اب اس سے زیادہ کیا کرے؟ ایک شخص اس جذبے سے سجدہ کرتا ہے کہ اب یہی ساری کائنات ہے، یہیں سے مجھے لینا ہے، یہیں سے مانگنا ہے، اور ایک اس نیت سے سجدہ کرتا ہے کہ لوگوں کو ذرا پتا چلے کہ کتنے اچھے سجدے ہیں اور کتنی اچھی نماز ہے. دونوں میں آپ سمجھتے ہیں کیا فرق؟ ایک سیاح کہیں گھومنے گیا اور اس نے واپس آ کے دلی کو دیکھا اور بڑا پسند آیا دہلی اسے، اور اس نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور اس سے کہا حضرت ایسا شہر تو عالم میں نہیں دیکھا. حضرت نے فرمایا تم سیاح ہو، گھومتے رہے ہو، کوئی عجیب بات بتاؤ. اس نے کہا حضرت میں دمشق گیا تھا اور وہاں بھی ایک شیخ دیکھے اور میں سمجھا یہ بہت بڑے آدمی ہیں، رات دن نماز پڑھتے رہتے تھے، کسی سے بات تک نہیں کرتے تھے. تو ایک آدھ ہفتہ جب گزرا میں بھی اسی مسجد میں ٹھہرا رہا تو میں نے ایک دن تھوڑا سا وقفہ پا کے ان سے کہا حضرت آپ تو بڑی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ عبادت کیا دیکھتے ہو، جو شیخ الاسلام تھے سرکاری عہدہ تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ آج کل خالی اور انٹیلیجنس والے رپورٹ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ کون زیادہ عبادت گزار ہے، تو میں نے ہفتے بھر سے اس لیے شروع کر رکھی ہے کہ میرا نام آ جائے. تو وہ کہتے ہیں شیخ نے مجھ سے کہا، آنسو آ گئے اور فرمایا ہم ہوتے تو اسے کہتے کہ آگ لگاؤ اپنے مسلح کو اور آگ لگاؤ اس عبادت کو اور آگ لگاؤ اس شیخ الاسلامی کے عہدے کو بھی، اور توبہ کر کے پھر پہلا قدم رکھو تاکہ مسلمان ہو جاؤ. سجدہ اللہ کے لیے کرنا تھا یا اس عہدے کے لیے کرنا تھا، یہ شرک نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگوں کا حساب شروع ہونے سے پہلے ایک فرشتہ آئے گا اور اعلان کرے گا کہ لوگوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ جس نے جس کے لیے نیکی کی تھی آج کے دن جا کے اس سے اجر لے لے، اور جس نے ہمارے لیے نیکی کی تھی وہ ٹھہرے ہم اسے اجر دیں گے. اب ایک عام بات پر غور کیجئے، جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو انسان نے $1000 خرچ کر دیے اللہ کے لیے، وہ آدمی دشمن ہو گیا، کچھ ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کہتا ہے صاحب آپ کو تھوڑے ہی دیے تھے، وہ تو جس ذات کو دیے تھے جس دن ملاقات ہوگی اس سے لے لیں گے. اور جب اس کے لیے دیے ہوتے ہیں تو پھر کہتا ہے دیکھو میں نے اپنا سارا مال اس خاندان پہ خرچ کر دیا اور یہ لوگ جب میں ملک میں گیا تھا واپس ایسے مجھے کہا، ایسے کہا، ایسے کہا. یہ شکایت کیوں پیدا ہو گئی؟ آپ نے تو اللہ کے لیے خرچ کیا تھا، اللہ نے بھی آپ کو مایوس کیا ہے کبھی؟ اللہ کی عنایات تو ویسے ہی ہیں، پروردگار تو ویسے ہی ہے. اگر اللہ کے لیے خرچ کیا ہے تو پھر مخلوق سے اجر کی توقع رکھنا ہی بیکار ہے.
اور اگر مخلوق کے لیے خرچ کیا ہے تو پھر اللہ سے قیامت کے دن شکایت کو کوئی معنی نہیں ہے. رب کی کرسی پہ اور پروردگار کی جگہ پہ رکھا کس کو ہے؟ اپنے نفس کو یا اپنے عزیزوں کو یا اپنی خواہشات کو یا اللہ کو؟ کس کو اس جگہ بٹھایا ہے؟ بس اس کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لے. اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. تم نے اس شخص کے حالات پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جو جی میں آیا کر گزرے. اور ذرا سا کوئی خدا کا اگر خوف ہوا تو آپ فتویٰ بھی لے لیتے ہیں جا کے، یہ جائز تھا ناجائز تھا، ناجائز ہوئی تو توبہ کر لیں گے اور جائز ہوا تو ٹھیک ہی ہے. یہ سب نفس کی شرارتیں. کام کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ کہ اگر یہ کام ناجائز ہے تو چھوڑ دیں اور جائز ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اس تربیت کا اتنا اہتمام رہا ہے اکابر کہ وہ کہتے تھے کہ تکلے کی جو سیر ہوتی ہے نا، تکلے میں بل آئے یا نہ آئے، انسان میں بل نہیں آنا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد عبدالعزیز اور عبد الملک سگے بھائی، مروان نے اپنے بیٹے کو خلافت دی، عبد الملک کو، اور عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا جلدی. اگر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال نہ ہوتا تو عبد الملک کے بعد، بڑے بھائی کے بعد چھوٹا بھائی خلیفہ بنتا. اور اس خلافت ہی کے معاملے میں عبد الملک نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح عمر بن عبدالعزیز سے کر دیا، داماد ہو گئے ان کے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میرے والد نے میرے لیے اتالیق مقرر کیا اور انہوں نے کہا میرے اس بیٹے کی نگرانی کرنی ہے تم نے. اور کہنے لگے کہ میرے تایا یعنی والد کے بڑے بھائی وہ امیر المومنین اور میرے والد مصر کے گورنر تھے. اور میرے اتالیق نے ایک دن کہا کہ مناسب ہے کہ آپ اپنے بچے کو میرے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیں، وہاں بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، محدثین ہیں، ان کے حلقوں میں جائے، اسے علم سیکھنا چاہیے. تو والد نے بھیج دیا. اور میرے اتالیق نے والد کو ایک دن لکھ بھیجا مصر میں کہ آپ کے صاحبزادے آج مسجد نبوی میں پہلی رکعت میں نماز میں شریک نہیں ہو سکے، بال بناتے رہ گئے. تو میرے والد نے اتالیق کو خط لکھا کہ یہ آپ کی کمزوری ہے، کیوں ایسے ہوا؟ اور پھر لکھا کہ عمر سے کہیے کہ اپنے بال سر منڈا کے میرے اس خط کے جواب کے ساتھ بھیج دے اور آئندہ حکم آنے تک بال نہیں وہ رکھ سکتا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میری ساری جوانی اس حال میں لگ گئی، والد جب تک زندہ تھے بال نہیں مجھے رکھنے دی. انہوں نے کہا بالوں کو سنوارتے ہو، نماز کو چھوڑتے ہو؟ یہ تربیت تھی، اتنا کڑا معیار تھا. اسی لیے ان لوگوں نے جب حکومتوں کو سنبھالا ہے، دنیا کے کسی فیلڈ میں وہ چلے گئے ہیں، وہ اللہ کے بندے اچھے ہی رہے. جو چیز انہوں نے سنبھال لی، لوگوں نے کہا بس آدمی تو ایسے تھے، بالکل پاک دل کر لیے دنیا کی محبت سے. اللہ کی ذات کا یقین، اس کی ہستی کا اطمینان، اس پہ بھروسہ، مشکل آ جائے تو اس کی طرف رجوع کرنا، گناہ ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لینا، مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا در اقدس جا کے کھٹکھٹانا، اپنے آپ کو اس کے سامنے بٹھانا اور اس سے مانگنا اور اس سے طلب کرنا. یہ اوصاف تھے جو تزکیہ کی وجہ سے ان نظرات میں پیدا ہو گئے تھے. یہ باہر سے کوئی آئی ہوئی چیز نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اللہ ہی نے بتایا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی تلقین کی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق